نافع نے خبر دی، انہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا، عورت 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ اس روایت کی مطابق احمد نے ابن مبارک سے کی، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1087۔ سعید مقبری نے اپنے باپ سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ ایک دن رات کا سفر بغیر کسی ذی محرم کے کرے۔ اس روایت کی مطابق یحییٰ بن ابی کثیر، سہیل اور مالک نے مقبری سے کی۔ وہ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1088۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے محمد بن منقدر اور ابراہیم بن مجسرہ سے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالخلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1099۔ سفیان بن عینان زاری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پر رہ گئی، البتہ حضر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئی۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے پوچھا، پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جو تعویل کی تھی وہی انہوں نے بھی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1090۔